بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق اللہ العظیم۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کا 127۔ اللہ تعالیٰ یہ اسی دنیا میں وارننگ دے رہا ہے کہ جس نے بھی ہمارے ذکر سے، ہمارے دین سے، میرے قرآن سے منہ موڑا، اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور حشر کے میدان میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس دنیا میں تنگ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہوگا، تنگ دست ہوگا، بلکہ دنیا کی تنگ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرضی وہ دولت رکھتا ہو، جتنا مرضی وہ مالدار ہو، جتنا مرضی وہ طاقتور ہو، اگر وہ اللہ کے یاد سے، اللہ کے قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے تو اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، ذہنی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، ساری نعمتیں سامنے ہوتی ہیں، کھانے کی توفیق نہیں ہوتی، طرح طرح کی اس کو بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس دنیا کی تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہو، ہر وقت وہ پریشان ہی ہو۔ جس نے بھی میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، اور پھر قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور پھر سوال کرے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تو نے میری آیات سے منہ موڑا اور انہیں بھلایا، آج ہم تجھے بھلا رہے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا اس دنیا میں اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن ہی کے ذریعے سے ساری اللہ کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ ریحها طیب وطعمها طیب۔ مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے سنگترا ہوتا ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور ایک مومن وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، کمثل التمرہ، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، لا ریح لہا وطعمها طیب،
اس کی خوشبو کوئی نہیں ہوتی لیکن کھانے میں ذائقے دار. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. فاجر آدمی کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے نازبو کا پودا ہوتا ہے. اس کے پتوں سے خوشبو تو آتی ہے، ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ فاجر آدمی جو قرآن نہیں پڑھتا، كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحٌ لَهَا. اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے حنظل جو انتہائی کڑوا پھل جنگل میں بیلوں پر لگتا ہے، پنجابی میں جسے کوڑ تما کہتے ہیں، انتہائی کڑوا ہوتا ہے اور نہ اس کی کوئی خوشبو ہوتی ہے. پھر فرمایا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، نیک آدمی کی صحبت اور ہم نشینی کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے پاس کستوری ہو، إِن لَّمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ رِيحٌ. اگر اس کے پاس بیٹھ کر وہ تجھے کستوری نہ بھی دے، اس کی خوشبو تجھے ضرور پہنچتی رہے گی. وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ، برے آدمی کی صحبت، اس کی ہم نشینی اور دوستی لوہار کی بھٹی کی طرح ہے. إِن لَّمْ يُصِبْكَ شَيْءٌ مِّن شَرَرِهِ، وہ جب کوئلوں کو دہکاتا ہے تو کوئلوں کی چنگاریاں نکلتی ہیں. اگر چنگاری آپ تک نہ بھی پہنچے، أَصَابَكَ مِن دُخَانٍ، پاس بیٹھے ہوئے آپ کو دھواں ضرور پہنچے گا. یعنی اچھی اور بری جو صحبت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو مثال سے سمجھا دیا. نیک آدمی کی صحبت، نیک آدمی کی دوستی ایسے ہے جیسے آدمی کسی خوشبو اور عطر بیچنے والے آدمی کے پاس بیٹھا. برے آدمی کی دوستی کی مثال ایسے جیسے لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھا ہو. بعض دفعہ تو چنگاریاں اڑ کے کپڑوں کو بھی جلاتی ہیں اور نہ پہنچے تو پھر کم از کم دھواں ضرور پریشان کرتا ہے. یہ ہے برائی مثال دے کر سمجھائی گئی برے دوست. پھر آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. قرآن کو پڑھتے رہا کرو، یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کی سفارش، جو قرآن کو پڑھتا رہے گا وہ اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی سفارش کرے گا. یعنی قرآن کے پڑھنے کی فضیلت اتنی بڑی ہے، جو فائدہ انسان کو اپنے آپ کو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. اور اس دن جس دن آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بحدیث ننتفع به. اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان اردتم عیش السعداء، اگر تم چاہتے ہو کہ خوش بختوں کی، نیک بختوں کی زندگی گزارو، وموت الشہداء، اور چاہتے ہو کہ مرتے وقت شہادت کی موت نصیب ہو، والنجات یوم الحشر، اور چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں نجات مل جائے،
والذل یوم الحر، اور قیامت کے دن جو شدید گرمی کا دن ہوگا، اس دن اگر تم چاہتے ہو کہ سایہ نصیب ہو، والہدی من الضلالہ، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت نصیب ہو جائے، فَأَدِیمُوا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، تو قرآن پاک کی تلاوت کو ہمیشہ لازم پکڑو، مسلسل قرآن پڑھتے رہو۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَنِ، کیونکہ یہ اللہ رحمان کا کلام ہے، وَحِصْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے، وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اور ترازو میں پلڑا بھاری کرنے کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن جب عمل تولے جائیں گے، اس ترازو میں یہ قرآن کی تلاوت جب ڈالی جائے گی، پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، افضل عبادات امتی قراءۃ القرآن، میری امت کی بہترین اور افضل ترین عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ فَعَلَى الْمُكَلَّفِ أَن يَشْغَلَ بِتَعَلُّمِهِ وَقِرَاءَتِهِ، لہٰذا جو بھی مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ قرآن سیکھنے میں مصروف رہے، قرآن پڑھنے میں مصروف رہے، اور اس میں اپنی زندگی کا ایک وقت لگائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من کان یرجو لقاء اللہ فلیکرم اہل اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ والوں کا اکرام کرے، ان کا احترام کرے۔ قیل یا رسول اللہ هل للہ عز وجل اہل، پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی خاص لوگ ہیں، خاص بندے ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، پوچھا گیا کون ہیں؟ قال اہل اللہ فی الدنیا الذین یقرؤون القرآن، اللہ والے وہ لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ الا من اکرمہم فقد اکرمہم اللہ، جس نے ان کی عزت کی گویا اس نے اللہ کی عزت کی۔ وَآتَاهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ وَمَنْ أَهَانَهُمْ فَقَدْ أَهَانَهُ اللَّهُ، جو قرآن پڑھنے والوں کی توہین کرتا ہے گویا وہ خدا کی توہین کرتا ہے۔ وَأَدْخَلَهُ النَّارَ، وہ اس کے بدلے ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یا ابا ہریرہ ما عند اللہ احد اکرم من حامل القرآن، اے ابو ہریرہ، اللہ کے نزدیک قرآن والوں سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے۔ الا وان حامل القرآن عند اللہ اکرم من کل احد الا الانبیاء، خبردار، اللہ کے نزدیک قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اتنے زیادہ معزز ہیں انسانوں میں، صرف نبی ان سے آگے ہیں، باقی ساری مخلوق سے یہ آگے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے کلام کو خوشی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اس کی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ذات یوم، ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا اعلمکم بافضل امتی یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن جو میری امت میں سب سے افضل لوگ ہوں گے ان کے بارے میں بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا کہ بتائیے حضور۔
قال الذین یقرؤون القرآن اذا کان یوم القیامہ، آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ افضل لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جو دنیا میں قرآن پڑھتے رہے۔ یقول اللہ عز و جل، تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یا جبریل ناد فی المحشر، اے جبریل حشر کے میدان میں اعلان کرو، الا من کان یقرأ القرآن فلیقم، خبردار حشر کے میدان میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے جو قرآن پڑھتے رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ فَيُنَادِي ثَانِيًا وَثَالِثًا، دوسری مرتبہ اعلان ہوگا، تیسری مرتبہ ہوگا۔ فَيَقِفُونَ صُفُوفًا بَيْنَ يَدِ الرَّحْمَنِ، تو یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے صفیں باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يتکلم احد منہم حتی یقوم نبی اللہ داؤد علیہ السلام، سارے خاموشی سے کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی ان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ فیقول اللہ، تو اللہ فرمائے گا، اقرؤ، اب قرآن پڑھتے جاؤ، وارفعوا اصواتکم، اور اپنی بلند آوازوں سے پڑھتے جاؤ۔ فَيَقْرَأُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَا أَلْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كَلَامِهِ، جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو اس دن توفیق دے گا اتنا وہ پڑھتا چلا جائے۔ فَكُلُّ مَنْ قَرَأَ، جو بھی قرآن وہاں پڑھتا جائے گا، رُفِعَتْ لَهُ الدَّرَجَاتُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حُسْنِ صَوْتِهِ وَنَغْمَتِهِ وَخُشُوعِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَتَأَمُّلِهِ، جتنا زیادہ خوبصورت آواز میں اور خوبصورت ترنم میں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ پڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کے درجے بلند کیے جائیں گے، وہ بلندیوں تک پہنچتا چلا جائے گا۔ ثم یقول اللہ تعالی، اللہ فرمائے گا، یا اہلی، اے میرے بندو، اتعرفون ما احسن علیکم فی دار الدنیا، کیا تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں تمہارے ساتھ احسان کیا تھا؟ قرآن سیکھنے یا پڑھنے پڑھانے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی یا تعاون کیا تھا، ان کو پہچانتے ہو؟ فیقولون، تو کہیں گے، نعم یا ربنا، اے ہمارے رب، ہم جانتے ہیں۔ فیقول اللہ تعالی، اذهبوا الی المحشر، اللہ ان قرآن والوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس حشر کے میدان میں پھیل جاؤ۔ فَكُلُّ مَنْ عَرَفْتُمُوهُ يَدْخُلُ مَعَكُمُ الْجَنَّةَ، جس کو بھی تم یہاں پہچانتے ہو کہ دنیا میں وہ تمہیں قرآن پڑھنے میں ہیلپ کیا کرتا تھا، آج وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث سے آپ غور کر لیں کہ جن جن لوگوں نے قرآن کے مدارس کو، قرآن کے طلبہ کو خوشی کے ساتھ کہ میرے رب کا یہ کلام سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی تعاون کیا ہے، حشر کے میدان میں یہی قرآن کے حامل اور حافظ اور عالم ان کو اللہ حکم دے گا کہ پہچانو اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ، کیونکہ انہوں نے میرے قرآن کی وجہ سے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی۔ آج میرا حق بنتا ہے کہ ان کو بھی تمہارے ساتھ جنت میں بھیجو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَمَجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ مِّن مَسَاجِدِ اللَّهِ، اللہ کی مسجدوں میں سے کسی بھی مسجد میں کوئی لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اکٹھے بیٹھ کر وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تصحیحا لِأَلْفَاظِهِ، سناتے اس لیے ہیں کہ غلطیاں نکل جائیں،
غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، اور کشف المعانی، یا ان الفاظ کے معانی اور مفہوم کا پتہ چلے کہ اللہ کیا کیا رہا ہے۔ اس ذہن سے اور اس کوشش سے جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور فرماتے اللہ نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اب سکینت کیا ہے؟ حصول الذوق والشوق للرجل من قراءت القرآن، قرآن پڑھنے کا ذوق و شوق جو پیدا ہونا ہے، دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اور پڑھوں اور سیکھوں۔ وصفا قلبہ بنورہ، اور اس قرآن پڑھنے والے کا دل جو ہے اللہ کے نور سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ وذهاب الظلم النفسانیہ من القلب، اور دل سے نفسانی خواہشات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ وَنُزُولُ الضِّيَاءِ الرَّحْمَانِ، اور اللہ کی طرف سے رحمانی ضیاء اور روشنی ان پر نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جو بیٹھ کر اللہ کے کلام کو مل جل کر پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ارد گرد پھرتے ہوئے وہ ان کا قرآن سنتے ہیں، وہ ان کا درس سنتے ہیں۔ وَيَحْفَظُونَهُمْ مِنَ الْآفَاتِ، اور ان کو آفتوں اور مصیبتوں سے بچا رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وَيُصَافِحُونَهُمْ، اور وہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وَيَزُورُونَهُمْ، اور ان کی زیارتیں کرتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور جو یہ مجلس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی جاری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ اپنے مقرب فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے خوشی سے، اور فرماتا وَيَقُولُ انظروا إِلَىٰ عِبَادِي يَسْجُدُونَنِي، ذرا زمین پر نظر دوڑا کے دیکھو، فلاں مسجد میں میرے بندے بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، وَيَقْرَؤُونَ کتابی، میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وَأَيُّ شَرَفٍ أَعْظَمُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عِبَادَهُ بَيْنَ مَلَائِكَةِ، اللہ کا اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان ان بندوں کا ذکر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ خداوند عالم اپنے مقرب فرشتوں میں اس بات کا ذکر چھیڑے کہ دیکھو میرے یہ نیک بندے میری کتاب میرے گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سمعت لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کی رات آسمانوں میں لے جایا گیا تو وہاں مجھے آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر امتک ان یکرموا ثلاثہ، اپنی امت کو حکم دو کہ 3 قسم کے لوگوں کا احترام کرتے رہیں۔ الوالدہ، باپ کا احترام کرتے رہیں، والعالمہ، دین کے عالم کا احترام کرتے رہیں، وحامل القرآن، اور قرآن کے حامل کا احترام کرتے رہیں۔ یہ معراج کی رات نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو یہ تعلیم دے دیں میری طرف سے کہ 3 قسم کے لوگوں کا ہر حال میں احترام اپنے دلوں میں رکھیں، ان کا احترام کرتے رہیں۔ باپ کا احترام، عالم کا احترام، حافظ کا احترام، یہ خداوند عالم نے جہاں دیگر احکامات معراج کی رات نبی علیہ السلام کو دیے تھے وہاں یہ بھی حکم دیا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حذرہم من ان یغضبوہم او یہینوہم، ان کو ڈراتے رہنا
کہ کہیں یہ ان تینوں کو ناراض نہ کریں، ان کی اہانت نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں۔ فَإِنَّ غَضَبِي يَشْتَدُّ عَلَىٰ مَن يَغْضَبُهُمْ، جو ان تینوں کو ناراض کرے گا میرا غضب بھڑک اٹھتا ہے، میں اس کو سخت ناراض ہوتا ہوں جو شخص یہ کام کرتا ہے کہ جن کا احترام کا حکم دیا وہ ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل القرآن ہم اہلی، قرآن والے میرے گھر والے ہیں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ جعلتہم عندکم فی الدنیا اکراما لأہلہا، میں نے تمہارے پاس ان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ان کا احترام کیا جائے۔ ولولا کون القرآن محفوظا فی صدورہم لہلکت الدنیا، اگر ان کے سینوں میں قرآن محفوظ نہ ہو تو میں دنیا کو برباد کر کے رکھتا۔ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں، یہ دنیا قائم ہے تو قرآن کے حافظوں کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ خداوند عالم اسے تباہ و برباد کر دے۔ اس کو لحاظ ہے تو قرآن کے حاملین کا ہے کہ یہ میری کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کو پھیلاتے، اسے عام کرتے ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حملۃ القرآن لا يعذبون ولا يحاسبون یوم القیامہ، قرآن کے حامل جو قرآن کو جانتے ہیں، اس پر عمل کرواتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ عذاب دیا جائے گا نہ ان کا حساب لیا جائے گا، جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامل القرآن اذا مات تبکی علیہ سماواتی و ارضی و ملائکتی، قرآن والے لوگ جو ہیں ان میں سے جب کوئی مرتا ہے تو میرے آسمان اور میری زمین اور میرے فرشتے اس پر آنسو بہاتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ خدا کی زمین پر خدا کے کلام کو پڑھتا تھا اور اس کو عام کرتا تھا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الجنت تشتاق الی ثلاثہ، جنت تین لوگوں کا شوق رکھتی ہے کہ وہ میرے اندر آئیں۔ جنت جس کا شوق رکھتے، انتا، ایک تو حضور آپ ہیں، جنت کو آپ کا بہت انتظار اور شوق، وصاحبیک، اور آپ کے دو ساتھی ابو بکر و عمر، ان کے لیے جنت مشتاق اور منتظر ہے کہ یہ کب میرے پاس آتے ہیں۔ وحامل القرآن، اور تیسرا حامل قرآن ہے، جنت اس بات کے شوق میں منتظر ہے کہ یہ کب میرے اندر آتا ہے۔ تینوں سے جنت محبت اور شوق رکھتی ہے کہ یہ کب میرے اندر آتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ان تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرات کوشش کریں خود بھی قرآن سیکھنے کی، دوسروں کو سکھانے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی، کیونکہ قرآن نے اس دنیا میں جو عزت دینی ہے وہ تو دینی، سب سے بڑی عزت قبر سے شروع ہوگی اور حشر تک اس کی عزت چلتی چلی جائے۔ اس زندگی کی فکر کرتے ہوئے اس قرآن کا انتظام کیجئے، پڑھنے پڑھانے والوں کا انتظام کیجئے۔ یہاں بھی ہمارے قاری صاحب مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ کلاسیں لینے کے لیے اب ہم ارینج کر رہے ہیں، اسکیجول بنا رہے ہیں، اس کا بروشر مل جائے گا۔ تو خود کوشش، یہ نہ دیکھیں میری تو عمر گزر گئی، میں نے بڑھاپے کے اندر ایک لنگڑے شخص کو دیکھا تھا جو لاٹھی لے کے مسجد آتا تھا، ایک ایک لفظ اس نے زبانی پوچھ کر، چھوٹے چھوٹے ہم طالب علم ہوتے تھے، پوچھ کر اور سیکھ کر اس نے پوری سورہ یاسین یاد کر ڈالی تھی، سورہ ملک یاد کر لی تھی، سورہ رحمان یاد کر لی تھی۔ انتہائی بوڑھا شخص، اگر بڑھاپے میں ایک شخص ایسا کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کریں، شوق پیدا کریں،
اس کے ساتھ زندہ تعلق پیدا کرے، یہ بڑا نفع دینے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔